بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ففتھ لیسن آن ڈسٹرائنگ بکس کا انٹروڈکشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سر جان کولنگس اسکوائر یہ پوسٹ ورلڈ وار ون کے رائٹر ہیں اور یہ نوٹیبل ایڈیٹر ہیں لٹریری میگزین لندن مرکری کے، اور جی سی اسکوائر برٹش پوئٹ، کریٹک اور ویل نون ہیومرس رائٹر ہیں۔ ان کی عادت یہ ہے کہ نارمل اور کامن پلیس ٹاپک کو لیتے ہیں اور اس طرح فنی سچویشن میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والا اور ریڈر جو ہے وہ آخری لائن تک فیسینیٹ رہتا ہے اور اس کو پڑھتا رہتا ہے اور ایکسکیوز اس می کا سر. سسپینس ختم نہیں ہوتا۔ ہی شیئرس ہز پرسنل ایکسپیرینس آف ڈسٹرائنگ بکس ان ہز ایسے۔ وہ کہتا ہے کہ اخبارات میں ہے کہ 2 ملین سے زیادہ کتابیں سولجرز کو سینڈ کر دی گئی ہیں، تو ان کتابوں میں جو بک سینڈ ہوئی تھی، جے سی اسکوائر نے بتایا کہ اخبارات میں آیا کہ 2 ملین سے زیادہ کتابیں سولجرز کو سینڈ کی گئیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ کتابیں کون کون سی تھیں، تو اس نے دیکھا 20 سال پرانے بکس تھیں، میگزین تھے، لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈز تھیں اور وٹکر ایلمینک کے ایڈیشنز تھے۔ تو اس کے ذہن میں بات آتی ہے، سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ فوجیوں کے بینیفٹ کے لیے اس نے بھیجی تھی، سولجرز کے بینیفٹ کے لیے بھیجا، یا پھر کوئی اور مقصد تھا، یا پھر یہ ہے کہ یہ موقع ملا کہ یہ فضول کتابیں جو یوز لیس بکس ہیں ان سے جان چھڑائی جائے۔ تو اگر یہ بات تھی تو پھر خاص طور پہ جو نان بکش پیپل ہیں، جو الٹریٹ لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے پاس کتابیں جمع کیوں کرتے ہیں؟ ان کے ہاں یہ کہ اگر کتاب کو ان کے ریک میں چلی جائے تو پھر وہ وہاں سٹے کرتی ہے۔ نان بکش پیپل آر ویری ریلکٹنٹ ٹو تھرو اوے اینی تھنگ دیٹ لکس لائک اے بک۔ کتاب جیسی کوئی چیز ہو تو پھینکنا نہیں انہوں نے۔ Every worthless volume that is bought finds its way to the shelf and stays there۔ اور پھر یہ تو نیچر بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پھر کہتا ہے اگر کتابیں تلف کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے، جو بیکار کتابیں تلف اگر کریں گے تو کیا فائدے ہوں گے؟ پہلی بات کہتا ہے کہ اٹ از پازیٹیولی، اٹس شیورلی، ڈیفینیٹلی اے پبلک ڈیوٹی ٹو ڈسٹرائی یوزلیس بکس۔ یہ تو عوامی ذمہ داری ہے، پہلی بات تو یہ ہے، لیکن اس کے فائدے دو ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ اگر بیکار کتابیں تلف کریں گے تو نئی اور مفید کتابوں کے لیے جگہ بن جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ورثاء ہیں ان کو کیٹاگرائز کرنے سے جان چھوٹ جائے گی، اور سٹورنگ بک کو سٹور کرنے سے جان چھوٹ جائے گی، انہیں اس مصیبت سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ تو یہ دو بینیفٹ اس کے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ کتابیں تلف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کتابیں بڑی مشکل سے تلف ہوتی ہیں۔ کہتا ہے ایک بار تو یہ جو مشکل مجھے پھانسی کے پھندے تک لے گئی تھی۔ کہتا ہے میرے پاس، میں چیلسی میں رہتا تھا، جو شیکسپیئر کے انداز میں کہا جائے تو ہیون کسنگ بلڈنگ تھی، اسکائی ہائی بلڈنگ تھی، اور میرے روم میں بہت ساری کتابیں جو مائنر یونیورس کی، جو ان امپورٹنٹ پوئٹری کی تھی، وہ اکٹھی ہو گئی تھیں۔ اب میرے لیے وہاں جگہ رہنے کے لیے نہیں تھی۔ ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا، ان بکس کو میں ایوکٹ کر دوں، ایفیس کر دوں، ایلیمینیٹ کر دوں، یا پھر انہیں ایسے ہی پڑی رہنے دوں اور اپنے لیے کسی اور جگہ پھر رومز لے لوں۔ کہتے ہیں یہ جو مشکل تھی ایک بار مجھے پھانسی کے پھندے تک لے گئی تھی۔ جے سی اسکوائر انوانٹیڈ بکس کو برن نہیں کر پاتا۔ اس کی ریزن بتاتا ہے کہ میرے پاس کوئی کوکنگ رینج نہیں تھا کہ جہاں میں ان کو جو برن کر لیتا، اور کتابوں کو بغیر اوپن کیے جلانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے کہ آپ کی گرینیڈ کو یا آپ پتھر کو جلاتے ہیں۔ کہتا ہے کتابیں جلدی ختم بھی نہیں ہوتی، اور پھر میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کی جو عام طور پہ لوگ بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، کٹنس کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے انہیں بوری میں بند کیا اور دریا بدھ کرنے کے لیے چل دیا۔ اب پھر یہ کہتا ہے کہ جب میں یہ آدھی رات کے وقت یہ سیک لے کے جا رہا تھا کتابوں کی، تو اس وقت اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے۔ اٹ واز نیئرلی مڈ نائٹ ایز آئی اسٹیپڈ انٹو دا سٹریٹ۔ آدھی رات کا وقت تھا، خنکی تھی ہوا میں، ٹھنڈک بہت زیادہ تھی، اور کہتا ہے کہ میں یہ کتابوں کی بوری لیے جا رہا تھا۔ کہتا ہے اس وقت جب میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک پولیس مین جو ہے وہ بیسمنٹ کے جو چٹکڑیاں اس پہ روشنی ڈال رہا ہے دیکھنے کے لیے کیا وہ بند ہیں پراپرلی کہ نہیں ہے۔ کہتا میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کسی شک گزرے اور سمجھے کہ اس بوری میں سویگ ہے، سویگ کہتے ہیں لوٹے ہوئے مال کو، لیکن کہتا ہے کہ یہ پہلے ایڈیشن تھی، اور میں اس بات کو جانتا تھا کہ میں کیا اس کو کہتے ہیں انویسٹیگیشن کو برداشت کر سکتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ پہلے ایڈیشن جو ہے وہ کون لے گا، وہ بیکار سی کتابیں اب ہو چکی ہوئی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ
It was then that all the implications of my act revealed themselves. میرے جو کام کے تمام متعلقات تھے میرے ذہن پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں میں امبیکمنٹ کے ساتھ حفاظتی دیوار کے ساتھ جھکا ہوا تھا, ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور دیکھ کے پانی میں دیکھ رہا تھا. تو میں نے اچانک اپنے پاس قدموں کی نا چاپ سنی سوری, کہتا ہے میں نے اپنے پاس قدموں کی آواز سنی اور آٹومیٹکلی کہتا ہے میں امبیکمنٹ سے پیچھے ہٹ گیا. لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ یہ کوئی پیڈسٹرن ہے, یہ کوئی ٹریمپ ہے جو پاس سے گزرا ہے, وہ اپنے ہی خیالوں میں جا رہا تھا. جب اس نے آواز سنی تو اس طرح یہ کنارے سے پیچھے ہٹا اور اس طرح محبیت کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا جیسے اس کو آس پاس کی کوئی خبر ہی نہ ہو. پھر اس نے جب اس کے بارے میں سوچا کہ میں اس بیگ کو, بوری کو جو دریا برد کروں, جب بھی خیال ذہن میں آتا کہ اس کو پھینکوں تو ایک ساتھ ایک اور خیال آ جاتا. ایک تو اسے قدموں کی چاپ سنائی آٹومیٹکلی نہ لگتی تھی, کسی نہ کسی جگہ سے قدموں کی آواز اسے آنی شروع ہو جاتی. اور دوسری بات اس کے ذہن میں آتا کہ یار اگر یہ میں بوری پانی میں پھینکوں گا تو ایک سپلیش ہوگا, ایک آواز بہت پیدا ہوگی, تو اس کا کیا ہوگا؟ اور اگر آس پاس کی آواز کو سنے گا تو وہ جو بھی اس کو سن رہا ہوگا وہ تو مجھے پکڑنے کے لیے ضرور آئے گا. اور وہ کہتا ہے کہ ان کا خیال یہ ہوگا کہ میں نے رات کو اس بوری میں کسی بچے کو قتل کر کے پھینکا ہے. اگر یہ میں بتاؤں بھی کہ میں نے کتابیں پھینکی ہیں تو وہ کیسے اس کو مانیں گے؟ آدھی رات کا وقت ہو, دریا کنارے کوئی شخص کھڑا ہو, اس کے بازوؤں سے کوئی بوری گرے اور بہت زیادہ دھماکہ ہو, تو میں کہوں کہ یہ میں نے مائنر ورس کی کتابیں پھینکی ہیں, یہ پوئٹری کی پرانی عام کی کتابیں پھینکی ہیں, تو کیسے کوئی یقین کر لے گا کہ تمہیں کیا ان پڑی تھی کہ آدھی رات کے وقت تم سردی میں باہر آ کے اور کتابیں پھینکنے کے کرو. کہتے ہیں اگر لندن کانسٹیبل سے میں بات کروں بھی نا کہ نہیں یار یہ ساری باتیں ایسے ہیں, تو کہا بچوں یہ کسی اور کو جا کے بتانا, اتنے بھی نہ تم بنو. اب کہتا ہے میں بہت دیر تک آگے پیچھے ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا تاکہ میں فیصلہ کر پاؤں. تو کہتا ہے آئی ہیڈ ریچ دا ٹرننگ پوائنٹ, پھر بلاخر میں فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچ سکا. خود کو یہ تھوڑا سا اسکولڈ کرتا ہے, کہتا ہے کہ what under the resolute mask that you show your friends is there really a shrinking and contemptible coward. خود کو لان تان کرتا ہے, کہتا ہے جو دوستوں کو تم بڑا بہادر اپنا چہرہ دکھاتے ہو نا, اس کے پیچھے یہ ایک بزدل اور جو ہے نا شرنکنگ پرسن چھپا ہوا ہے. اس طرح اپنے آپ کو انکریج کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے کہ if you fall now you must never hold your head up again. اگر اب ناکام ہوئے تو کبھی عزت سے سر اٹھا کے جی نہیں سکو گے. بہرحال یہ فیصلہ کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے اور یہ جو سیک ہے پھینک دیتا ہے, اور یہ پھینکنے سے ایک دھماکہ زوردار ہوتا ہے, واس سے فلیش ہوتا ہے, لیکن اس کی سائلنس پر خاموشی چھا جاتی ہے اور آتا کوئی نہیں ہے, کوئی وہاں آتا نہیں ہے جی. اور نو ون کیمس, اور اسی طرح یہ واپس لوٹ جاتا ہے. آئی ٹرنڈ ہوم. اب یہ جو جس کے بارے میں اس نے سوچا ہوا تھا کہ بہت مشکل پیش آئے گی, کوئی اگر پولیس والا آ جائے گا تو دھماکہ ہوتا تو ضرور ہے, لیکن وہاں کوئی آتا نہیں ہے. اب یہ کتابوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہ کتابیں آئی تھاٹ اے لٹل سیڈلی آف آل دوز بکس, کہ پانی میں نیچے باٹم میں بیٹھتی جاتی ہوں گی, یہ کیچڑ میں آہستہ آہستہ دھنستی جاتی ہوں گی, اور پھر ان کے لیے افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ بے خبر انسانوں کی دنیا تو ایسے ہی چلتی جائے گی, تم پھر لیونگ ڈیتھ کا حصہ بن گئی ہو. پھر ان کتابوں کو نام لے لے کے کہتا ہے کہ اوٹس ٹو ڈیانا, پھر ہاریبل ان کو کہتا ہے کتابیں, کہتا ہے ہاریبل بکس, بیڈ بکس, کہتا ہے پور انوسینٹ بکس. پھر ان بکس کے نام لیتا ہے, کہتا ہے اوٹس ٹو ڈیانا, ڈراماز آن دا لو آف لانس لاٹ, جو ہے ڈراماز آن دا لو آف لانس لاٹ ہے, ڈراماز آن دا لو آف لانس لاٹ. پھر اسی کے ساتھ کا اسٹینزا آن دا فرسٹ گلمپس آف وینس. یہ کتابوں کے نام لے کے کہتا ہے کہ یور فیٹ از پرہیپس ورس دین یو ڈیزرو, شاید آپ کی قسمت اس سے بری نکلی ہے جس کی آپ مستحق تھیں. یہ تو تھا یہ ہماری انٹروڈکشن. TNT اسٹوڈنٹس کے لیے کوائٹ انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہے. آپ TNT کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو باقاعدگی سے ویڈیوز. تھینک یو سو نائس آف یو remaining with us.